يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الساعة تهيج بالناس والرجل يسلئ حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقيم سلعته في السوق والرجل يخفض ميزانه ويرفعه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 میں آیت نمبر 186 آج کا ہمارا عنوان اور موضوع ہے قیامت کے واقع ہونے کا بیان۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا قیامت کے تعلق سے بیان فرمایا کہ قیامت واقع ہوگی اور وہ یوم الحساب حساب کا دن بھی ہوگا۔ اب اللہ رب الرحمن نے کیوں بار بار قیامت کو بیان فرمایا کہ وہ حساب کا دن ہوگا اور اس حساب کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا اور جزا کا ترازو لگائے گا۔ غالباً پچھلا جمعہ بھی اس سے ملتا جلتا یا اس سے پچھلا جمعہ تھا کہ مرنا ہے تو جینا ہے۔ آج قیامت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھیں گے اور قرآن پاک ہمیں بتائے گا کہ قیامت کب واقع ہوگی اور کس طریقے پر واقع ہوگی، اور نبی محترم خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں بتائیں گے کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی اور جب قیامت برپا ہوگی تو کیا صورتحال ہوگی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اور نبی محترم
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے کہ قیامت کے متعلق اللہ کے پاک نبی جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یا کون ہے جو اس بات کا علم رکھتا ہے قیامت کب ہوگی، کس سال ہوگی، کس تاریخ میں ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے قیامت کے برپا ہونے کے منظر کو اما پارہ میں اور دوسری کئی جگہوں کے اندر بیان فرمایا، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، سب کچھ نشٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، دریا ہے، صحرا ہے، آسمان کی مخلوق ہے یا زمین کی مخلوق ہے، یہ سب کے سب مر جائیں گے اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی باقی رہنے والی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت اذا السماء انشقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کے برپا ہونے کا منظر ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما
ادراک ما ہی نار حامیہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا بتایا؟ سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، تباہ اور برباد ہو جائیں گے، پہاڑ اور دریا چلا دیے جائیں گے، آدمیوں کے اعمال ناموں کو کھول دیا جائے گا، زندہ درگور کی ہوئی کو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ ہیں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ دنیا میں چھوٹے موٹے زلزلے جب آتے ہیں تو آنن فانن بہت بڑی تباہی پھیل جاتی ہے، اور جب قیامت کا زلزلہ پیدا ہوگا، اللہ اکبر، ایک اور مقام، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام، اور یہ سورۃ الحج ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ قیامت کا زلزلہ کتنا خوفناک زلزلہ ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اللہ اکبر، اور حمل والی کا حمل گر جائے گا۔ قیامت اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا، عورتوں کا مسکیریج ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے انہوں نے پی رکھی ہے، وہ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، نشہ کوئی نہیں کیا ہوگا۔ وہ زلزلہ اور آج معمولی سا زلزلہ آئے نا تو بندہ جھومنے لگ جاتا ہے، جھولے لال ہیں جی، تھوڑا سا زلزلہ آئے، اللہ ہمیں بچائے، انسان جھولنے لگ جاتا ہے۔ انسان کیا، پوری عمارت جھولے لال جھولنا شروع کر دیتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ کافر نا نبی پاک علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، بتاؤ قیامت کب واقع ہوگی؟ اب بندہ پوچھے سوال کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کی تیاری کرنے کے لیے؟ نہ، فقط بے جا اور مفت کے سوال کرنا۔ یاد رکھیے کہ سوال بھی باقاعدہ آدھا علم ہے جی، اور سوال پر ہی جواب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے نا، یہ بھی ایک عظیم الشان سلسلہ ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور میرے ایڈمنوں اور معاون ٹیم کو اس پر ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا فرمائے۔ دور نزدیک، اپنے پرائے، دوست دشمن، بکری بھیڑ ڈاگ، اللہ سب کے کاٹنے سے اور شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں، ان کا سوال با مقصد اور با معنی ہوتا ہے۔ بعض بندہ سوال کرتا ہے وہ فری کا مفت کا سوال ہوتا ہے، سوال کا کوئی فائدہ اور مقصد نہیں ہوتا، بس ایویں سوال کر دیا۔ اور یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہاں جی، الحمدللہ میں اور میری ٹیم چونکہ ایک بڑا عظیم الشان سوال و جواب کا کویسچن اینڈ آنسر کا سلسلہ چلاتے ہیں۔ یہ نہ زمین پر بند ہوتا ہے، نہ جہاز میں بند ہوتا ہے، نہ یہ پاکستان میں بند ہوتا ہے، نہ یہ مکہ مدینہ میں بند ہوتا ہے، ہر ٹائم جاری اور ساری،
اللہ اپنی بارگاہ عزت و جلال میں قبول فرمائے۔ سوال کرنے والا بعض دفعہ تنگ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اس کا مقصد سیکھنا نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ سوال کرنا مقصد سیکھنا بھی ہوتا ہے اور سکھانا بھی ہوتا ہے۔ آج ہم دونوں باتیں دیکھیں گے، اور یہ سوال کرنا اور سوالوں کے جواب دینا کتنا عظیم کام ہے۔ اللہ اکبر، جبریل کوسچن کرنے والا ہے، محمد الرسول اللہ آنسر کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں کو اللہ کے دین کی قدر ہوتی ہے نا، وہ اس کام کو جانتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم کام ہے۔ ہجڑے کو کیا پتہ شادی کا کیا مزہ ہے، بدقسمت اور بدبخت کو کیا پتہ کہ اللہ کے دین پر میں سوال کرنا، پوچھنا، بتانا یا صرف خیر کے ارادے کے ساتھ سننا کتنا عظیم کام ہے۔ بعض لوگ سننے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے بڑا کان لگا کر غور سے سن رہا ہے، لیکن اللہ کا قرآن بتاتا ہے اس کے آس پاس وہ نظر آنے میں تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن ان کا سنانا یا سننا ایسا ہوتا ہے جیسے بندہ دیوار کو سنائے۔ اللہ اکبر، بیکار اور فضول کا۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوتا، کفار سوال کرتے قیامت کب واقع ہوگی۔ اب سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کی تیاری کرنی ہے؟ نہ، صرف تنگ کرنا مقصد ہے، فضول میں ٹائم برباد کرنا اور ضائع کرنا مقصد ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، قیامت کب آئے گی؟ سن 2000 میں آئے گی، 2005 میں آئے گی، 2010 میں آئے گی، 2050 میں آئے گی، کب آئے گی آپ ڈیٹ بتاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ صرف تنگ کرنا، بیکار اور فضول کے سوال کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، قیامت کب قائم ہوگی، کب واقع ہوگی، اس کا علم تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت کے واقع ہونے کا علم وہ کس تاریخ میں، کس سن میں، کس سال میں واقع ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، جب وہ واقع ہوگی، ظاہر ہوگی تو اللہ ہی اسے اس کے عین ٹائم پر برپا کر دے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ زمین والوں میں اور آسمان والوں میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، پوری کائنات دھرم بھرم ہو جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت قائم ہوگی تو اچانک ہو جائے گی، آنن فانن ہو جائے گی۔ دنیا میں اس ٹائم میرے بھائیوں سائنسدان بھی موجود ہوں گے، علماء بھی موجود ہوں گے، اللہ اکبر، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ اب قیامت واقع ہو رہی ہے۔ ہاں جی، دنیا کا زلزلہ تو کچھ دیر پہلے معلوم ہو جاتا ہے، یہ جو پہلے کے زلزلے ہیں وہ ریکٹر سیل ہوتا ہے کہ کیا بلا ہے، مشین بتا دیتی ہے کہ زلزلہ آنا ہی چاہتا ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، آئے گی اور کیا آئے گی، اچانک سے واقع ہو جائے گی۔ اس کا اچانک واقع ہونا کس قدر خوفناک ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث ہے تفسیر طبری میں، اور یہ روایت مرسل ہے، لیکن اس روایت کے شواہد بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کے واقع ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ ان الساعۃ تہیج بالناس، قیامت لوگوں پر ہلچل مچا دے گی، جیسے زلزلہ ہلچل کر دیتا ہے، اور قیامت کتنی اچانک سے آئے گی۔
والرجل یصلح حوضہ، آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا۔ حوض ہوتا ہے اونٹ کو، جانوروں کو، گایوں کو پانی پلانے کے لیے۔ ہاں جی، جو اونٹ رکھنے والے لوگ ہیں، اونٹوں کے لیے، جانوروں کے لیے پانی کا حوض بناتے ہیں، ویسے لوگ آدمی اپنے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی پانی کا حوض بناتے ہیں۔ والرجل یصلح حوضہ، آدمی اپنا پانی کا حوض اس کی مرمت کر رہا ہوگا۔ اتنے میں اچانک سے قیامت قائم ہو جائے گی، اسے خبر ہی نہیں ہوگی کہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ والرجل یسقی ماشیتہ، اور دوسرا بندہ وہ اپنے جانوروں کو، گایوں کو، بکریوں کو کیا کر رہا ہوگا؟ ان کو پانی پلا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ والرجل یقیم سلعتہ فی السوق، اور ایک اور آدمی بازار میں اپنا سامان تجارت بیچ رہا ہوگا، لوگوں کو دکھا رہا ہوگا کہ یہ کپڑا ہے اور یہ برتن ہے۔ ہاں جی، اور فرمایا کہ والرجل یخفض میزانہ ویرفعہ، دکاندار ترازو کو اونچا اور نیچا کر رہا ہوگا، یعنی وہ سبزی تول کر کے، ایٹم تول کر کے دے رہا ہوگا۔ یہاں کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اچانک سے قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت اچانک قائم ہوگی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے تو ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ قیامت کے متعلق بخوبی علم رکھتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، قیامت کے واقع ہونے کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اب قیامت کتنی جلد واقع ہوگی اور کب واقع ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جبریل ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث جبریل ہے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام انسانی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبریل انسانی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور یہ جبریل کا معمول تھا، کبھی کس شکل میں آ گئے، کبھی کس شکل میں آ گئے، اور نبی پاک جبریل کو پہچان لیتے تھے، جبریل جس شکل میں بھی آتے۔ لیکن اب کی بار جب آئے تو نبی پاک علیہ السلام بھی جبریل کو نہیں پہچان پائے۔ یہ حدیث ہے، کہاں پر ہے؟ مسند امام احمد میں۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں وما اتانی فی صورت الا عرفتہ غیر ہذہ الصور، جبریل میرے پاس جب بھی جس شکل میں آیا میں نے پہچان لیا کہ یہ فرشتہ جبریل ہے، لیکن اب کی بار جب جبریل آئے تو میں بھی جبریل کو نہیں پہچان پایا۔ اب جبریل نے کیا کیا؟ جبریل نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ کی مجلس میں آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوگا کویشچن آنسر کتنا بڑا علم ہے، اور سوال کرنا کتنا بڑا علم ہے، جواب دینا کتنا بڑا علم ہے۔ خیر کے ارادے سے سوال و جواب کا سلسلہ سننے کے لیے بیٹھ جانا کتنا بڑا علم ہے۔ میرے کویشچن آنسر گروپس میں کئی بھائی بہنوں کا یہ کہنا ہے ہم سوال نہیں کرتے، صرف آپ کا جواب سنتے ہیں اور لوگوں کا سوال سن لیتے ہیں۔ یہ سوال و جواب سن کر ہم نے بہت سارا علم حاصل کر لیا الحمدللہ۔ اور ایک وہ بدنصیب بھی ہوگا جو قریب میں رہتا ہوگا لیکن اسے علم حاصل کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ خوش نصیب وہ ہوگا جو ہندوستان میں، انڈیا میں بیٹھا ہے، ہاں جی، وہ بمبئی میں ہے، وہ پٹنہ میں ہے، وہ مالدیپ میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، افریقہ میں ہے، وہ ملائیشیا کے اندر ہے، وہ کہاں پر ہے، ہاں جی، وہ یورپ کے مختلف ممالک میں ہے، سعودیہ میں ہے، UAE میں ہے، دنیا کے بیشتر مقامات پر
سوال کرنے والے مجھ سے اور جواب لینے والے، اور صرف سوال و جواب کا سننا سلسلہ سننے والے، محبت اور پیار کرنے والے، ایسے خوش نصیب بھی ہیں۔ سوال کر کے دین سیکھتے ہیں، جواب سن کر دین سیکھتے ہیں۔ تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ کتنا عظیم و شان سلسلہ ہے۔ اللہ حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اللہ اخلاص نیت عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں ہماری یہ دین کی کوشش قبول و منظور فرمائے۔ حدیث جبریل ہے، نبی پاک علیہ السلام جبریل نبی پاک سے آ کر سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول جبریل کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور جبریل فرماتے ہیں کہ سچ فرمایا۔ پوچھتے پوچھتے جبریل نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کر لیا، قیامت کب واقع ہوگی؟ مطلب اللہ کے رسول آپ بتائیں کس سال میں، کس سن میں قیامت واقع ہوگی؟ فرمایا کہ آپ بتائیں کس مہینے میں قیامت واقع ہوگی؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، ہاں جی، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس متعلق نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا بتا دیا کہ اے سوال کرنے والا، جیسے تو نہیں جانتا نا کہ قیامت کب واقع ہوگی، میں بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اور پھر جب جبریل چلے گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ جبریل تھے، اور جبریل نے اس موقع پر بہت سارے سوال کیے، جبریل نے کافی سارے سوال کیے، اور صحابہ کی مجلس میں اللہ کے پاک نبی نے سوالوں کے جواب دیے۔ نہ صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ جبریل ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ جبریل ہے۔ اور جب جبریل وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ جِبْرَائِيلَ یا فَإِنَّهُ جِبْرِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ پتہ چلا کہ بعض دفعہ آدمی کو مسئلے کا علم ہوتا ہے، مسئلے کا علم ہونے کے باوجود وہ عالم سے سوال کرتا ہے۔ کیا مقصد ہوتا ہے سوال کرنے کا؟ کہ جو سن رہے ہیں ان کو اس سوال کا معلوم ہو جائے، اور جو سن رہے ہیں وہ اس سوال کو جان لیں۔ اس لیے سوال کرنا آدھا علم ہے، اور کما حقہ کتاب و سنت کے مطابق جواب دینا یہ پورا علم ہے۔ اس حدیث سے ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، قیامت کب واقع ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے صرف مرنے کی اور قیامت کی تیاری کرنی ہے، جو کہ ہم خیر سے نہیں کر رہے، ویسے شر سے جو کہ ہم تیاری نہیں کر رہے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی، سوال و جواب کا سلسلہ باقاعدہ دین سیکھنا ہے اور دین سکھانا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جسے اللہ اپنا دین سیکھنے والا اور دین سکھانے والا بنا دے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک آوارہ ڈاگ کی بھوں سے ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا